اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ہرگز نہیں والقمر قسم ہے چاند کی واللیل اذ ادبر اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیرے والصبح اور قسم ہے صبح کی اذا اسفر جب وہ روشن ہو جائے انہا اس میں کوئی شک نہیں لإحدى الکبر کہ وہ بڑی بڑی چیزوں میں سے ہے نذیرا للبشر ڈرانے والی ہے انسان کو۔ سورۃ مدثر مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کے اس بات پر کافی زور دیا ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ثابت کیا ہے، اور چونکہ اس سے پہلے جو پچھلی آیات گزری ہیں ان میں ولید بن مغیرہ کا ذکر تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اول تو قیامت ہوگی ہی نہیں، اگر قیامت ہوئی بھی، دوبارہ جی اٹھنا ہوا بھی، تو وہاں پر بھی مجھے اسی طرح اولاد ملے گی، سرداری ملے گی، میرے پاس مال و دولت ہوگا، اور اگر وہاں پر کوئی مصیبت آئی نعوذ باللہ جس طرح کے محمد کہتے ہیں، تو میں اولاد دے کر چھوٹ جاؤں گا، مال دے کر چھوٹ جاؤں گا، اپنے عہدے میں تقسیم کروں گا، اپنے عہدے کو دے کر اپنے عہدے سے دستبردار ہو کر وہاں سے مصیبت سے میں نکل جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ والقمر اور قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیر جائے، والصبح اذا اسفر اور صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر کہ وہ بڑی بڑی آفتوں میں سے، بڑی بڑی مصیبتوں میں سے، بڑے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، ایک مصیبت ہے، ایک آفت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں وہ بالکل آخرت کی مناسبت سے ہیں۔ دیکھیں کہ چاند وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر ایک دفعہ مکمل روشن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹنے لگتا ہے۔ جب وہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو گھٹنے کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو یہی حالت ہے آخرت کی بھی، کہ یہ دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کا مال بڑھ رہا ہے، ان کی اولاد بڑھ رہی ہے، ان کی تجارت بڑھ رہی ہے، ان کے عہدے پھیل رہے ہیں، ان کی سلطنتیں پھیل رہی ہیں، تو زوال کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ واللیل اذ ادبر اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ پیٹھ پھیر جائے، یعنی ہر چیز چاہے وہ، یعنی رات کو اس لیے یہاں پر بیان کیا کہ رات ایک دفعہ ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے، کوئی چیز بھی رات کے وقت میں نظر نہیں آتی، تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ اب دن چڑھنے والا نہیں ہے، ہر چیز کو اس نے لپیٹ میں لے لیا، ہر چیز کو اوپر وہ حاوی ہو گئی، لیکن یہ رات بھی ایک دفعہ پیٹھ پھیر جاتی ہے۔ والصبح اذا اسفر اور صبح کی قسم ہے کہ جب وہ خوب روشن ہو جائے، یعنی یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا بڑھنا، ایک چیز کا کم ہونا، ایک چیز کا چھا جانا، پھر اس کا ختم ہو جانا، اس کا زوال پذیر ہو جانا، اور اس کی جگہ پر ایک دوسری چیز کا لے آنا۔ جب صبح آتی ہے تو کس طرح لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ صبح دوبارہ ان کو زندگی مل گئی، ایک دن کا اور ان کو موقع مل گیا۔ تو یہی حالت ہے آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، یہ سمجھ ہی بات نہیں آتی کہ کس طریقے سے یہ زوال پذیر ہو جائے گی اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن جس طرح رات چھا جاتی ہے انسان کے اختیار کے بغیر،
اسی طرح اس دنیا کے اوپر بھی ایک دفعہ رات چھائے گی، کوئی چیز یہاں پر موجود نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا، سارے زی روح مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ درخت اور یہ پہاڑ اور یہ دریا سب، یہاں تک کہ دریاؤں اور سمندروں میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آگ لگ جائے گی اور سب دریا بھی ختم، سمندر ختم، پہاڑ ختم، یہ حجر شجر سب برابر ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہاں پر کوئی چیز باقی نہیں ہوگی۔ والصبح اذا اسفر، پھر ایک بارش آئے گی اللہ کی طرف سے، اور پھر یہ دوبارہ جو لہلہاتی زمین ہے دوبارہ یہ لہلہانے لگے گی، اور پھر اللہ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا، اور سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے سروں سے مٹیوں کو جھاڑتے ہوئے نکل آئیں گے، اور صبح روشن ہو جائے گی، ہر ایک پر ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ جو اللہ کے رسولوں نے، پیغمبروں نے بیان کیا تھا، جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا تھا، وہ سب کے اوپر اسی طرح واضح ہو جائے گا جس طرح روز روشن کی طرح ہر چیز ہر ایک آدمی پر واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہا لإحدی الکبر، یہ ایک بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، جس کو تم سمجھتے ہو کوئی آفت، یعنی مال کا زائل ہو جانا آفت سمجھتے ہو، تو قیامت کے وقوع سے یہ ہو جائے گا۔ اولاد کا مر جانا تم آفت سمجھتے ہو، تو قیامت کے وقوع سے یہ ہو جائے گا۔ عہدوں کا اور سرداریوں کا اور حکومتوں کا اور سلطنتوں کا زوال تم آفت سمجھتے ہو، تو قیامت کے وقوع سے یہ بھی واقع ہو جائے گا۔ نذیرا للبشر، یہ ڈرانا ہے انسان کے لیے۔ اب یہاں پر یہ ڈراوا وہ بھلے ہی اہل ایمان ہوں، بھلے وہ اہل کفر ہوں، اہل شرک ہوں، سب کے لیے یہ ڈراوا برابر ہے۔ ہاں البتہ وہ لوگ کہ جو اس ڈر سے، اس ڈراوے میں آئے اور انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا اور اس ڈراوے سے بچنے کی تدبیر اختیار کی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اس ڈراوے سے تحفظ فراہم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس ڈراوے سے بچا لیں گے۔ لمن شاء منکم، جو چاہے تم میں سے، ان یتقدم، آگے بڑھنا، او یتأخر، یا پیچھے رہنا، اس کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو آگے بڑھ جائے، اگر وہ پیچھے رہنا چاہتا ہے تو پیچھے رہ جائے۔ دیکھیں کہ قرآن مجید نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کی مثال وہ بارش کی سی ہے کہ وہ ہر جگہ پر برابر برستی ہے۔ وہ 3 جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی۔ بارش برسی ہے، اب وہ زمین وہ تیار زمین ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس بارش کو جذب کر لے اور پھل پھول اور کھیتیاں اگائے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ پہاڑوں کے اوپر برسی اور وہ وہاں سے پانی جمع ہو گیا اور وہ وادی کے اندر جمع ہوا، بعد میں لوگوں نے اس سے فائدہ اور نفع اٹھایا۔ اور تیسرا بارش برسی کوڑے کے ڈھیر پر، جیسے ہی بارش برسی ویسے ہی تعفن پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح انسان کے لوگوں کے دلوں کے بھی 3 ہی احوال ہیں۔ اگر قرآن کو سنا اور اس کے بعد ان نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوا، نیک اعمال کی طرف وہ آئے، اللہ کی طرف آئے، تو ان کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جو بالکل تیار ہے، اور جیسے ہی بارش برسے اس بارش کو اس نے جذب کیا اور اس کے اندر سے اس کے اچھے اعمال اور وہ جو لہلہاتا ہوا کھیت ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی پر رونق ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بارش برسی اور اس سے اس زمین کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، لیکن آنے والی نسلیں، آنے والے لوگ اس سے وہ فائدہ حاصل کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، جس طرح کے طائف کے اندر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلوں میں کوئی لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اور تیسرا وہ اہل کفار ہیں، وہ مشرکین ہیں، تو اہل کفر ہیں اور مشرکین ہیں کہ جیسے ہی قرآن پاک ان کو سنایا جاتا تھا ان کی سرکشی بڑھ جاتی تھی، تعفن بڑھ جاتا تھا، جس کو اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں روگ تھا تو اس قرآن کے نازل ہونے سے ان کا روگ مزید بڑھ گیا۔ تو نذیرا للبشر، یہ انسان کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کے قریب ہوا، اپنے اعمال کی اصلاح کی، اپنے اعمال کو درست کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس خوفناک حادثے سے اللہ تعالیٰ تحفظ فراہم کر دیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان بھی فرمایا کل نفس، ہر جی، ہر شخص، بما کسبت، جو کچھ اس نے کیا، رہینہ، اس کا مرہون منت ہے، اس میں وہ قید ہے۔ یعنی رہن آپ حضرات سمجھتے ہیں، جب آدمی کسی سے کوئی پیسے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کو یا تو وہ کوئی تحریر لکھ لیتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی تحریر نہ ہو تو اس کے عوض میں وہ کوئی چیز
رہن رکھ لیتا ہے اپنے پاس، بھیا یہ تیری چیز میرے پاس ہے، تو میرے پیسے واپس کرے گا، یہ چیز میں تجھے دے دوں گا۔ تو یہ رہن جو ہوتا ہے یہ معاوضے میں ہوتا ہے۔ تو کل نفس بما کسبت رہینہ، آدمی نے جو کچھ کمایا ہے یہ اس کا مرہون منت ہے، یہ اس کے عوض میں جکڑا ہوا ہے، جیسا کمائے گا ویسا بدلہ مل جائے گا۔ اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کے عوض میں رہن ہے، برائی کرتا ہے تو برائی کے عوض میں رہن ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیں گے، یہاں پر اللہ نے اس کو ذکر فرمایا الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے لوگ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف سے پیدا ہوئے، تو وہ حضرت آدم کے بھی دائیں طرف ہوئے، اللہ کے عرش کے بھی دائیں طرف ہوئے، اور دنیا کے اندر بھی وہ ہمیشہ مثبت رہے اور اللہ کی بات کو تسلیم کیا، اللہ کے پیغمبروں کی بات کو تسلیم کیا، اللہ کی کتاب کو تسلیم کیا، نیک اعمال کو اختیار کیا۔ قیامت کے دن دوبارہ جب حشر کا میدان ہوگا پھر وہ دائیں طرف ہی ہوں گے، اور ان کو نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر بھی داخل فرمائیں گے۔ تو یہ پورا جو طریقہ ہے یہ اصحاب الیمین کا ہے، اور اصحاب الشمال کا طریقہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ وہ بائیں طرف سے پیدا ہوئے، حضرت آدم کے بائیں طرف ہوئے، عرش کے بائیں طرف، دنیا کے اندر دوسری طرف رہے، اور قیامت کے دن بھی وہ عرش کے حشر میں بھی وہ بائیں طرف ہی ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے بھی بائیں طرف ہوں گے، ان کے نامہ اعمال بھی ان کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے لوگ، فی جنات یتساءلون، جنت کے اندر یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیاں کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ تمہارا کیا رہا، کیسے تم نے زندگی بسر کی، کس طرح تمہارے اعمال رہے، یہاں تک پہنچنے کا سفر کیسا رہا۔ فی جنات یتساءلون، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کے لیے مسحریہ سجا دیں گے، تخت لگا دیں گے، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے سوالات کریں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، وہ سوال کریں گے آپس میں ایک دوسرے سے مجرموں کے بارے میں بھی، جو گناہگار تھے ان کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ یار وہ ہمارے محلے میں فلاں ایک شخص تھا، وہ ہمیں بڑا روکتا تھا نماز سے، وہ ہمیں بڑا روکتا تھا قرآن سے، وہ ہمیں روکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، وہ جو ہمارے راہ میں رکاوٹیں پیدا کیا کرتا تھا وہ کہاں ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ وہ جہنم میں ہیں۔ یہ یتساءلون میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ یا تو وہ آپس میں بھی سوال کریں گے ایک دوسرے سے، یا وہ فرشتوں سے بھی سوال کریں گے کہ وہ کچھ چند لوگ تھے، گروہ تھا، وہ ہمیں روکا کرتے تھے، وہ کہاں پر ہیں؟ تو ان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ جہنم کے اندر ہیں۔ ما سلککم فی سقر، پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان سے پردوں کو حائل کریں، ختم کر دیں گے، جو پردے حائل ہیں ان کو ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ اعراف کے اندر بھی بیان فرمایا۔ تو وہ یعنی پردوں کو ہٹا دیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پھر اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس نماز نہ پڑھنے نے ہمیں جہنم میں پہنچا دیا، یعنی اللہ کا حق نہیں پہچانا۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی بندوں کا حق بھی نہیں پہچانا، نہ اللہ کا حق پہچانا اور نہ ہی بندوں کا حق پہچانا، یعنی مساکین وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کا حق ہے کہ اگر وہ ہمارے دروازے پر آ جاتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر آ جاتے ہیں، ہم سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم ان کے عوض یعنی ان کو کچھ دیں، ان کو کھانا کھلا دیں، ان کو کپڑا پہنا دیں، ان کو جوتا پہنا دیں، ان کو پانی پلا دیں، یہ بندوں کا حق ہے۔ تو نماز اللہ کا حق ہے اور کھانا کھلانا مسکین کو یہ بندوں کا حق ہے، تو ہم نہ نماز پڑھتے تھے نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، یعنی نہ ہم نے اللہ کا حق پہچانا اور نہ ہی اللہ کے بندوں کا حق پہچانا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ، اور ہم مباحثہ کرتے تھے، گپیں لگاتے تھے، مع الخائضین، مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ، گپیں لگانے والوں کے ساتھ، خوش گپیوں میں ہم مشغول رہتے تھے، اور ہم یہ پلاننگ کیا کرتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے۔ بعض علماء نے اس کا معنی لیا ہے
کہ وہ بیہودہ باتوں کے اندر مشغول رہتے تھے، وہ بیہودہ باتوں میں مشغول۔ نخوض مع الخائضین، یہ مثبت نہیں، منفی طور پر باتوں کے اندر مشغول رہنا۔ وہ منفی باتوں میں یہ باتیں بھی داخل ہیں کہ بیہودہ اور فحش باتوں میں لگے رہنا، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مباحثے کرنا، اس کے متعلق پلاننگ کرنا۔ تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کی تکذیب کیا کرتے تھے، آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، آخرت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، اور آخرت کے ماننے والوں کو بے وقوف کہتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بھی ذکر فرمایا، وہ کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو آخرت کی بات کرتے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کی تکذیب کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہم تک آ گئی یقینی بات، اور یقینی بات سے مراد موت ہے، اور موت سے پہلے پہلے تو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جو شخص ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے وہ ہدایت کی طرف آ جائے، اللہ کی بات کو مان لے، اللہ کے رسول کی بات کو مان لے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اس سے پہلے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں سب کو چھوڑ دے۔ لیکن حتیٰ اتانا الیقین، یہ ہم سب کام کرتے رہے، یعنی نماز چھوڑی، مسکین کا حق نہیں پہچانا، آخرت کی تکذیب کی، بیہودہ باتوں میں لگے رہے، یہاں تک کہ موت آ گئی، انہی کاموں کے اندر ہی موت آ گئی۔ تو اب ان کے لیے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فما تنفعهم، پس نہیں نفع پہنچائے گی ان کو شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش۔ اول تو ان لوگوں کے لیے جو منکرین ہیں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر بالفرض کسی نے ان کے حق میں سفارش کی بھی تو اس کی سفارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بارہا ذکر فرمایا ہے کہ سفارش اس کی معتبر ہوگی جس کے حق میں اللہ حکم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اعزاز بڑھانا چاہتے ہیں، جیسا کہ حافظ ہے، اس کے اعزاز کو اللہ بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ فرمائیں گے کہ بھئی تم اس کے بارے میں سفارش کر دو۔ وہ حافظ وہ 10 بندوں کے بارے میں سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ اہل ایمان ہوں گے لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو وہ سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس حافظ کی وجہ سے میں نے تمہیں جہنم سے بچا لیا، تو اس حافظ کا اعزاز بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے اعزاز کو بڑھانا چاہیں گے اس کو حکم دیں گے کہ تم ان لوگوں کے بارے میں سفارش کر دو، وہ سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے بچا لیں گے اور جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ تو سفارش وہ شخص کر سکے گا کہ جس کو اللہ نے حکم دیا، جس کو اللہ نے اجازت دی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ یعنی اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی، اگر اللہ کی اجازت نہیں ہے تو پھر سفارش بھی نہیں ہوگی۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی بات کو دنیا میں مانتے رہے تو وہ آخرت میں اللہ کی بات سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ وہ تو کہیں گے کہ اللہ ہمیں سفارش کا حکم دیں گے تو ہم کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں سفارش کا حکم نہیں دیا تو ہم یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ کی بات مانتے رہے ہیں تو یہاں بھی اللہ کی بات مانیں گے، تو ہم تو یہاں پر بھی اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں کریں۔ تو کفار جو ہیں، منافقین جو ہیں، مشرکین جو ہیں، یعنی جو ایمان سے خارج ہیں، تو ان کے حق میں کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یعنی اگر وہ اس بات میں ہیں، اس امید میں ہیں، اس توقع میں ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار تھا، یہ میرا چچا ہے، یہ بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، میری ماں ہے، یہ میری کوئی سفارش کر دیں گے، فما تنفعهم، تو ان کی سفارش یعنی وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ اپنے بھائی کے بارے میں سفارش کر رہا ہے، میں تو اس کا باپ ہوں، میرے بارے میں بھی سفارش کرے گا، تو اول تو وہ اس کے بارے میں سفارش کرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اجازت اس کو نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اس نے سفارش کی بھی تو اس کی سفارش اس کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، فما لہم، اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا ان کو، عن التذکرۃ، نصیحت سے، معرضین، وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، کیا ہو گیا ان کو، کیا ان کا انجام کیا ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری ہدایت نازل کی اور ہدایت ان کے سامنے کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اور پھر بھی وہ ہدایت کو قبول نہیں کر رہے۔ فما لہم، ان کو کیا ہو گیا؟ کأنہم، گویا کہ وہ حمر، گدے ہیں، مستنفرہ، نفرت کھائے ہوئے، یعنی بدکے ہوئے گدے ہیں، یعنی یہ لوگ یوں لگتے ہیں، یعنی جس طرح بدکا ہوا گدھا ہو، اس کے پاس ہلکی سی بھی آواز آ جائے تو وہ بدک کے بھاگتا ہے، تو گویا کہ یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، اور یعنی ہدایت کی بات کو بھی
یعنی سن رہے ہدایت کی بات کو بھی نہیں یہ سوچ رہے۔ فرت من قسورہ، یہ بھاگتے ہیں شور و غل سے، یعنی جس طرح بدکا ہوا گدھا ہلکی سی آواز سے بدک جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، تو جب ہدایت آ رہی ہے اور ہدایت کا چرچا ہو رہا ہے اور جوک در جوک لوگ ایمان لا رہے ہیں، اور ایسے جری لوگ، ایسے بہادر لوگ کہ وہ اکیلا کھڑا ہو جائے تو اس کے مقابلے میں پورا عرب نہیں آ سکتا، ایسے لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو یہ ان کے شور و غل کو دیکھ کر، حق کو چڑھتا ہوا دیکھ کر یہ بھاگ رہے ہیں، بدک رہے ہیں۔ بل یریدو، بلکہ چاہتا ہے، کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص، ان یؤتا، کہ اس کو دیا جائے، صحفا منشرہ، کھلی ہوئی کتاب۔ وہ کہتے تھے نؤتی مثل ما اوتی موسیٰ، ہمیں بھی ایسی کتاب ملے جیسا کہ موسیٰ کو ملی تھی، یعنی اس کتاب کے اندر درج ہو کہ یہ قرآن میری کتاب ہے، تم اس کو مان لو، یہ محمد میرے رسول ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ۔ یعنی وہ یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ان یؤتا صحفا منشرہ، کہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب ملے اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں درج ہوں تو وہ اس کو مانے گا، اس کے بغیر وہ مانے گا ہی نہیں۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور بل لا یخافون الآخرہ، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے خوف نہیں کھاتے۔ بھی دیکھیں، جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھیجیں تو یہ اس کتاب کا بھی انکار کریں، یعنی چاہتے تو یہ ہیں کہ ان کے پاس ایک صحیفہ اترے، ان کے پاس ایک کتاب اترے، ان کے پاس ایک تختی ہو کہ جس تختی کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ یہ محمد ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کی کتاب ہے، تم اس کو تسلیم کرو، تو یہ اس تختی کو بھی نہیں مانیں گے، اس تختی کا بھی انکار کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بل لا یخافون الآخرہ، کہ ان کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور جو ماننے والے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، انہوں نے قرآن کو قرآن مانا، اللہ کی کتاب مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانا، انہوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کو آخرت کا خوف تھا۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اور نصیحت ہر ایک کے لیے عام ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہتا ہے وہ اس سے نصیحت پکڑ لے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی مثال قرآن کی وہ بارش کی سی ہے، یہ تو سب پر برس رہی ہے۔ اب آدمی نے اپنے دل کی کھیتی کو خود تیار کرنا ہے کہ وہ اس کا دل کس طرف ہوتا ہے، اس کا دل کیسا بنتا ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنے دل کے پیالے کو الٹا کیا ہوا ہو تو اس میں سے کوئی کیسے دودھ ڈال کر دے، کوئی کیسے پانی ڈال کر دے، اس کو کیسے اس سے فائدہ پہنچے؟ تو دل کی کھیتی کو انسان نے خود تیار کرنا ہے، وہ اس نیت سے قرآن کو سنے، اس نیت سے قرآن کو پڑھے کہ قرآن کے اندر جو کچھ درج ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، میں نے اس کو قبول کرنا ہے اور میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو وہ اس کی دل کی کھیتی تیار ہے، اس کے مطابق اس کو اعمال کی توفیق ہو جائے گی۔ وما یذکرون، اور نہیں نصیحت پکڑیں گے وہ، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ ہر انسان کی استعداد کو جانتے ہیں اور اس کی استعداد کے مطابق اس کو اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے اللہ سے ہدایت مانگی ہو اور پھر اللہ نے اس کو ہدایت نہ دی ہو، ایسا ممکن نہیں۔ اور اگر کوئی شخص ہدایت سے بدکے، ہدایت سے بھاگے، پھر اللہ تعالیٰ کسی پر ہدایت کو زبردستی چپکاتے بھی نہیں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا تم ہدایت سے بھاگو اور ہم وہ ہدایت کو تمہارے ساتھ چپکا دیں؟ ایسا ممکن نہیں۔ ہاں، جو ہدایت کو مانگتا ہو، اللہ سے راہ راست، یعنی وہ اس کو طلب ہو کہ اللہ تو مجھے راہ راست دکھلا دے، پھر اللہ اس کو راہ راست نہ دکھلائے تو پھر کوئی بات کرے۔ تو وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ لوگ نہیں نصیحت پکڑیں گے مگر جب چاہیں اللہ۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور اللہ تعالیٰ ہی ڈرنے کے لائق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مغفرت کے اور بخشش کے لائق ہیں، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسی کی بخشش فرمائیں گے۔ تو حقیقت میں ڈر اور خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات کا، اور مغفرت کی امید بھی حقیقتاً کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں پر سورۃ مدثر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔